سورۃ الانفال قرآن پاک کی 8ویں سورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت غزوہ بدر کے پس منظر میں نازل ہوئی اور اس میں جنگ، ایمان، اللہ کی مدد اور مال غنیمت کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ انفال کا مطلب ہے مال غنیمت یا رضاکارانہ تحفے ہیں جو کسی جنگ میں فتح کے بعد مسلمانوں کو ملتا ہے۔ اہم موضوعات: پہلا، مال غنیمت کا حکم۔ مسلمانوں نے غزوہ بدر میں فتح حاصل کی اور انہیں کافروں کا چھوڑا ہوا مال ملا۔ صحابہ کے درمیان اس مال کی تقسیم پر سوال اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفال یعنی مال غنیمت اللہ اور رسول کا ہے، یعنی اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے۔ بعد میں آیت 41 اللہ نے حکم دیا کہ غنیمت کا 5واں حصہ اللہ، رسول، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، باقی مجاہدوں میں تقسیم ہوگا۔ دوسرا موضوع، مسلمانوں کی صفات اور اللہ کی مدد۔ اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کی 5 نشانیاں بیان کی۔ پہلا، اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپتے ہیں۔ دوسرا، قرآن کی آیت سن کر ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا، وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھا، نماز قائم کرتے ہیں۔ پانچواں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تیسرا موضوع، غزوہ بدر اور اللہ کی مدد۔ غزوہ بدر میں مسلمان صرف 313 تھے جبکہ کفار 1000 سے زیادہ تھے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اللہ نے فرشتے بھیجے تاکہ مسلمانوں کے دل مضبوط ہوں اور وہ دشمن پر غالب آئیں۔ بارش نازل کی تاکہ زمین نرم ہو اور مسلمان بہتر طور پر جنگ کے لیے تیار ہو سکیں۔ مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ اگر تم صبر کرو اور ایمان پر قائم رہو تو اللہ تمہیں فتح دے گا۔ چوتھا موضوع، کافروں کی ہار اور انجام۔ اللہ نے کافروں کو خبردار کیا کہ جو لوگ حق کے خلاف لڑیں گے وہ ذلیل ہوں گے۔ انہیں یاد دلایا گیا کہ اللہ نے پچھلی قوموں کو بھی نافرمانی کے باعث تباہ کر دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کافر باز آ جائیں تو اللہ ان پر رحم فرمائے گا، لیکن اگر وہ بغاوت کرتے رہے تو ان کا انجام برا ہوگا۔ پانچواں موضوع، جنگ کے آداب اور اصول۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے بارے میں چند اہم اصول بتائے۔ پہلا، جنگ کا مقصد صرف اللہ کا دین قائم کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ دنیاوی فائدہ۔ دوسرا، مسلمانوں کو اتحاد قائم رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا، کافروں کے ساتھ بھی معاہدے کا احترام کرنا چاہیے۔ چوتھا، دشمن سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ چھٹا موضوع، امن، صلح اور دشمنوں کے ساتھ رویہ۔ اگر دشمن صلح کی پیشکش کریں تو مسلمانوں کو بھی صلح کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ اگر وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھو کہ اللہ تمہارا محافظ ہے۔ مسلمانوں کو اتحاد اور صبر کا حکم دیا گیا کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ الانفال کا خلاصہ: پہلا، مال غنیمت اللہ اور رسول کے فیصلے کے مطابق تقسیم ہونا چاہیے۔ سچے مومن وہ ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل کیے اور انہیں فتح عطا کی۔ اللہ کافروں کو خبردار کرتا ہے کہ وہ حق کے خلاف لڑنے سے باز آئیں۔ جنگ کے اصول بتائے گئے: اتحاد، صبر، نیت کی پاکیزگی اور دشمن سے ڈرنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ۔ اگر دشمن صلح کرنا چاہیں تو مسلمانوں کو بھی صلح کی پیشکش قبول کرنی چاہیے۔